حضرت آمینہ کے گھر حضور جلوہ گر ہو رہے ہیں، اور حضرت حلیمہ قبیلہ بنو سعد میں، قبیلہ بنو سعد کا فاصلہ کافی ہے مدینہ شریف سے، جو لوگ گئے ہیں یا جاتے ہیں انہیں پتا ہے کافی فاصلہ ہے۔ ادھر حضور جلوہ گر ہوئے، ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے خواب دیکھا کہ کوئی آیا، ہاتھ پکڑا، ایک ندی کے کنارے لے گیا اور ایک پیالہ اس ندی سے بھر کے دیا، کہتی میں نے ایک گھونٹ پیا، میرے دکھ بھی ختم ہو گئے، میری بیماریاں بھی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس ہاتھ پکڑنے والے نے کہا حلیمہ جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا جی نہیں۔ کہا میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے مصیبت میں بھی رکھا تھا، میں تیرا وہ صبر ہوں جو تو نے مصیبت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا۔ کہا کون سا صبر؟ کہ فاقے آئے تب بھی تو نے صبر سے کام لیا، بیماری آئی تب بھی تو نے صبر سے کام لیا، حلیمہ میں تجھے اس صبر کا نتیجہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حلیمہ خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ تیرے دکھ بھی ختم ہونے والے ہیں، تیری مشکلیں ختم ہونے والی ہیں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا وہ ساتھ قریب آ رکھی ہے کہ اب تیری مشکلوں کے دن جا رکھے ہیں، اب خوشیوں کے دن آنے والے ہیں، برکتوں کے دن آنے والے ہیں۔ کہا اتنا میں نے سنا ہے، صبح اٹھ کے اپنے شوہر سے کہا تھا میرے سرتاج عورتیں مکے کو جا رکھی ہیں بچہ لینے کے لیے، ہم بھی چلے۔ کہا کس لیے؟ تاکہ ہمیں بھی کوئی امیر کا بچہ مل جائے گا، ہم اس بچے کی پرورش کریں گے، شاید سونا مل جائے، چاندی مل جائے، پھر ہمارے بچوں کے فاقے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے گھر کا گزارا ہونے لگ جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتنی بات کہی، شوہر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا بتاؤ تو میری شریک حیات کس چیز سے ہم جائیں گے مکہ شریف؟ ہماری سواری بیمار بھی ہے، اس کا پیر بھی ٹوٹ گیا ہے، فاقوں کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے فاقے ہو رکھے ہیں، بیٹیاں فاقے سے ہیں، ہمارا بیٹا جو ہے وہ جو تمہارا دودھ پیتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھر رکھا ہے، بچے کو کیسے لے کر کے آؤ گی؟ اگر لے بھی آؤ گی تو پرورش کیسے کرو گی؟ حضرت حلیمہ نے کہا تھا میرے سرتاج آخری چارہ یہ ہے کہ ہمیں مکہ جانا پڑے گا، بچہ لانا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس زندہ رہنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اتنی فاقہ کشی ہو گئی ہے کہ موت کی کگار پہ دنیا آ گئی ہے۔ حضرت حارث نے کہا تھا جیسے تمہاری مرضی ہے چلو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیمار اٹھنی کو لیا کہ اپنے شوہر کو ساتھ لیا، اپنے بچے کو ساتھ لیا، بیٹیوں کو گھر چھوڑا کے اور خود شوہر کے ساتھ مکہ تشریف لا رکھی ہے۔ جو قافلہ بنی قبیلہ بنو سعد سے چلا کے اس میں 9 عورتیں تھی، 10ویں حضرت حلیمہ سعدیہ کے جب آپ کی سواری چلتے چلتے تھکی بیٹھ گئی، حضرت حلیمہ کہتی ہے او ساتھیو ذرا ٹھہرو تو سہی، میری سواری تھک گئی ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لو تاکہ میری سواری کو آرام مل جائے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کیا، پھر ساتھ والی عورتوں نے کہا تھا حلیمہ اگر تیرے ساتھ رکتے رکھے تو راستے کا پانی ختم ہو جائے گا، کھانا ختم ہو جائے گا۔ حلیمہ بات ایسی ہے یا تو ساتھ چل ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دے دے۔ جب قافلے نے پیچھے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، حضرت حلیمہ نے کہا جاؤ جا سکتی ہو۔ جب قبیلہ چھوڑ کے جا رہا ہے، جب قافلے کی 9 عورتوں نے حضرت حلیمہ کو پیچھے چھوڑا ہے، حضرت حلیمہ کی آنکھ میں آنسو آئے اور رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار اتنا تو بتا دے جو دولت کے غریب ہوتے ہیں کیا ان کے نصیب بھی غریب ہوا کرتے ہیں؟ میرے مالک بتا تو سکی کیا میں ان کے ساتھ مکے تک جا نہیں سکتی ہوں؟ یہ کہہ کے حضرت حلیمہ سعدیہ روئی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ مکے میں جا رکی ہے، جس وقت مکے میں داخل ہو رکی تھی، یہ 9 کی 9 عورتیں بچے لے کر کے واپس نکل رکی ہے۔ آپ کے شوہر نے کہا تھا حلیمہ اب جا کے کیا کرو گی؟ جتنے بچے تھے یہ لے جا رکی ہے، اب کوئی بچہ کی نہیں ہوگا، کیا کیا جائے گا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا یہاں پہ رب کا گھر بھی ہے، حرم پاک بھی ہے، آئے ہیں تو خالی نہیں جانا ہے۔ حرم شریف میں حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہے، آنے کے بعد خلاف کعبہ پکڑتی ہے اور رو کے کہتی میرے پروردگار مہربانی کر لے، میرے بچے فاقے سے ہیں، میرا قبیلہ بھوک کی کگار پر ہے، اے میرے پروردگار بڑی دور سے چل کے آئی ہوں، میں تجھ سے دریا نکی مانگ رکھی ہوں، ایک قطرے کا سوال ہے، پروردگار اپنی چوکٹ سے خالی نہ لوٹانا۔ جیسی رو کے اتنا کہا ہے، غیب سے آواز آئی ہے حلیمہ تو قطرے کی بات کر رہی ہے، ہم تیری جھولی میں رحمت کا سمندر ڈال کے بھیجیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سرزمین مظفرپور ٹانڈا، سرزمین مظفرپور ٹانڈا، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگے تو نہیں ہے نا ابھی؟ آپ چلوں آگے، چلوں یا سلام پڑھ لیا جائے؟ سنیں گے تھوڑی دیر نا؟ خدا سلامت رکھے، ان محبتوں کو اللہ قبول فرمائے۔
ہے نا؟ ذرا سارے پیچھے والے بھی میرے بھائی بولتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی زور سے نہ بولو سبحان اللہ کہ پولیس پکڑ کے لے جائے۔ آہستہ بولو یار کہ پولیس نہ اٹھا لے۔ اس میٹھی سی سبحان اللہ پہ قربان جاؤں تمہاری۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں، سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آج تک کوئی مرا نہیں ہے۔ کبھی اس ڈر کی وجہ سے آہستہ کہہ رہے ہو کہیں مر نہ جائیں، ذرا کھل کے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے محفل شروع ہو رہی ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا جب دل محفل میں لگنے لگے نا تو سمجھ لو توجہ حضور کی مدینے سے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلوں آگے ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول خدا سلامت رکھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں نا ایک آواز آئی، کہتی ہیں اچانک پیچھے سے پھر کسی نے کہا کوئی دایا ہے؟ کہتی ہیں جب اتنی آواز آئی نا میں دوڑ گئی، میں غموں کی ماری، امید بھی کھو چکی تھی کہ بچہ کوئی ملے گا۔ کہتی میں دوڑی کہ جی میں ہوں۔ کہتی میں نے جا کے دیکھا نا تو اتنی صحت مند بزرگ میں نے دیکھا، میں سمجھ گئی یہ کسی خاندان کا سردار آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں اس کے ماتھے کی جو محراب تھی نا وہ محراب بتا رہی تھی یہ راتوں کو سجدے کرنے والا ہے۔ بے شک۔ کہہ رہے ہیں اس کے وجود کا نور بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی بڑے علم و فضل والا بندہ آیا ہوا ہے۔ کہتی جب میں نے اس شخص کو دیکھا نا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا جی کون ہے، کس کے لیے چاہتے ہو؟ کہا بچہ میرا نہیں میرا پوتا ہے۔ سامنے والے خالی میرا ساتھ دے میرے بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ کہتی میرا پوتا ہے، میرا پوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں دل میں سوچنے لگی ان کا پوتا ہے اور یہ سردار لگ رہے ہیں، پھر تو سونا بہت ملے گا، بے شک۔ چاندی ملے گی، امیر ہو جاؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی۔ کہتی میں جیسی ان کے قریب گئی نا انہوں نے مجھ سے پوچھا کون ہے تو؟ میں نے کہا دایا۔ انہوں نے کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حلیمہ۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ کہا بنو سعد سے۔ فرمانے لگی، کہتی اتنا سنا اور مسکرانے لگے۔ کہتی میں نے مسکراہٹ کی وجہ پوچھی کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے حلیمہ مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں طواف کر رہا تھا کعبے کا، میرے دل میں خیال آیا مالک اتنی عظمتوں والا پوتا دیا ہے، اس کے لیے گود کہاں سے ڈھونڈوں گا، دودھ پلانے والی عورت کہاں سے لاؤں گا اتنی عظمتوں والی؟ کہتے ہیں غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب پریشان نہ ہو، محبوب ہمارا ہے تو انتظام بھی ہم ہی کر کے بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب ہمارا ہے تو انتظام بھی ہم ہی کریں گے۔ میں نے کہا مالک کون آئے گا؟ کہتے ہیں کہ سن عبد المطلب جب عورتیں تیرے دروازے پہ بچہ لینے کے لیے آئیں تو کسی عورت کو بچہ مت دے دینا، بڑی بڑی عورتیں آ کے سوال کریں گی تیرے دروازے پہ، کوئی کہے گی میں یوں پالتی ہوں میں یوں پالتی ہوں، میرے پاس اتنی آرائش ہے اتنا آرام ہے، کسی کی دولت اور چمک دیکھ کر کے ہمارا محبوب کسی کی جھولی میں نہ ڈالنا۔ کہا مالک پھر سن اس کی پرورش کے لیے ہم ایک خاتون کو بھیجیں گے، اس کا نام حلیمہ ہوگا، قبیلے بنو سعد کی ہوگی۔ کہا سن ہوگی بڑی غریب، حویلی کچی ہوگی، ایمان بڑا پکا لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا کوئی کہہ رہا تھا حویلی کچی ہوگی ایمان پکا ہوگا، کہتے ہیں چل آجا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں چلی، اور جب چلی نا تو خود کہتے ہیں حلیمہ یہ سوچ رہی ہو کہ سونا ملے گا چاندی ملے گا؟ کہا سنو پرورش کے بدلے میں انعام باپ دیتا ہے، اور جس بچے کو لینے جا رہی ہو نا اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ کہتی پھر ایسا تھا جیسے بجلیاں گر گئیں، قدم رک سے گئے۔ حلیمہ بچہ بھی ملا تو یتیم، کیا کرو گی بچے کو لے کے؟ کہ پھر سوچا خالی لوٹنے سے تو بہتری ہے کہ چلیں۔ کہتی میں دروازے تک گئی، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا دایا، تو اندر سے آمینہ کہتی ہیں کیا حلیمہ آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ بس میری آنکھیں بھیگ گئیں، مالک کتنی عظمتوں والا بچہ ہے، میں آئی نہیں، میرے تذکرے پہلے آ گئے یہاں تک۔ اور اندر آ کے کہتی ہیں میں نے آ کے دیکھا، حضرت حلیمہ کہتی میں نے دیکھا نا پہلی نظر جو میری حضور کے گھر میں اٹھی نا تو میں دیکھ کے حیرت میں پڑ گئی کہ دیواروں سے مصطفیٰ کے گھر کی نور ٹپک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ نور ٹپک رہا تھا، میں سوچنے لگی اگر دیواریں اتنی خوبصورت ہیں تو جو آیا ہے دنیا میں وہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا، وہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا جو دنیا میں آیا ہے۔ شکریہ۔
جو دنیا میں آیا کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. کہتی میں نے پوچھا حلیمہ بچہ کدھر ہے؟ کہتی جب میں نے اتنا کہا نا تو کہتی میں دور بیٹھی تھی. کہتی حلیمہ کہتی ہیں آمینہ بھی دور تھی. کہتی کوئی جھلانے والا نہیں تھا, جھولا خود بخود ہل رہا تھا. سبحان اللہ. جھولا خود ہل رہا تھا. کہتی میں نے کہا کہ بس میں نے جھولے کو دیکھا کہ اس کو جھلا کون رہا ہے؟ تو حضرت آمینہ کہتی حلیمہ یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں کہ جھولا جھلانے کون آتا ہے. تو حضرت حلیمہ آپ کیا کہتی ہیں؟ کہتی جب اتنی بات سنی نا تو کہتی میرے دل میں ایک کیفیت طاری ہوئی کہ جلدی اجازت دے اور میں بچہ دیکھوں. کہتی میں دیکھ سکتی ہوں بچے کو؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے اتنا کہا تو کہتی ہاں دیکھ لو. کہا میں دوڑی اور میں جب جھولے کے پاس گئی نا, پالنا ہوتا ہے نا, میں نے گھٹنے لگا کر کے وہ جھولا روکا اور روک کے جب میں نے جھانک کے دیکھا حضور کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا تھا. اور مورخین نے لکھا دو روایتیں, ایک روایت میں گرین رکھ کر یعنی ہرا کپڑا پڑا تھا چہرے پہ, دوسرے میں لکھا ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا تھا. کہتی حضور کے چہرے پہ کپڑا تھا اور پورا گھر حضور کے چہرے سے روشن ہو رہا تھا. کہتی کہ بس کیا تھا, میرے دل میں کیفیت طاری ہوئی, حلیمہ جلدی کر دیکھ تو کتنی عظمتوں والا بچہ ہے. کہتی جیسی میں نے کپڑا ہٹایا نا, جیسی چہرے سے کپڑا سرک کے نیچے آیا ہے, کہتی پہلی نظر پڑی ہائے دل دے بیٹھی حضور کو. کہ پہلی نظر میں دل ہار بیٹھی مصطفیٰ کو. آقا کریم کی آنکھیں بند ہیں, میں دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ سو رہے ہیں. میں نے سوچا آقا کریم کو جگاؤں. کہتی جگانے کے لیے میں نے جیسی سینے پہ ہاتھ رکھا ہے, ابھی آقا نے آنکھ نہیں کھولی ہے, مسکرانا شروع کر دیا ہے. کوئی آقا کہہ رہے تھے حلیمہ آ گئی کہ تیرا کی انتظار ہو رہا تھا. کہتی جب آقا مسکرائے ہیں میں نے تیزی سے بڑھ کے سرکار کو اٹھایا اور سینے سے لگایا ہے. اب سرکار نے آنکھیں کھولی ہے, میری چیخ نکل جاتی ہے. میں نے آقا کو سینے سے لگایا. حضرت آمینہ کہتی حلیمہ ارے سن تو سکی, میرا بیٹا یتیم ہے, بتا اجرت کیا لے گی؟ حلیمہ کہتی آمینہ اب اجرت کی بات نہ کر, یہ بتا بیٹا دینا ہے کہ نہیں. کہا اگر نہ دوں تو کیا, کہا نہ دے تو یہ فیصلہ کر جب تک میں زندہ رہوں گی اسی کے قدموں کی نوکرانی کرتی رہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سرزمین مظفر پور ٹانڈا, سرزمین مظفر پور ٹانڈا, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. جو ہے سارے لوگوں کی کہتے ہیں بات یہ ختم ہی ہو گئی پیسے کی. کہ کسے سونا چاندی چاہیے, جسے لال مل گیا اسے کل کائنات کا مال مل گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حلیمہ کہتی ہیں, آمینہ کہتی ہیں حلیمہ سن, اچھا بچہ لے کے جا رہی, میرے بیٹے کی عظمتیں بھی سن لے. جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو پہلے ہی مہینے سے نبیوں نے آ کے مبارکباد دینی شروع کر دی تھی. اور سنو ہر مہینے نبی آتے رہے. میں نے آدم کو بھی دیکھا, میں نے حوا کو بھی دیکھا, میں نے عیسیٰ کی ماں مریم کو بھی دیکھا ہے, میں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا, میں نے اسماعیل کی امی ہاجرہ کو بھی دیکھا ہے, میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا, میں نے اسماعیل کو بھی دیکھا. کہ تجھے نہیں پتا ہے حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے. جب یہ میرے شکم میں آیا نا تو جب میں راستے سے گزرتی تھی نا تو کوئی درخت ایسا نہ تھا جو مجھے سجدہ نہ کرتا ہو, کوئی پودا ایسا نہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا ہو. حلیمہ تجھے کیا بتاؤں, اگر میں چلتی تھی تو درختوں سے سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی. حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ ہے, تجھے کیا بتاؤں. جب یہ جلوہ گر ہوا نا میں نے دیکھا میرے گھر میں 3 عورتیں داخل ہوئی ہیں, ان کے قد کھجوروں جیسے لمبے تھے, چہرے چاند جیسے روشن تھے. انہوں نے آ کے مجھے مبارکبادیاں دی. میں نے پوچھا تھا آنے والی ہو کون ہو, تو انہوں نے یہ کہا تھا مجھے پہچانو میں آدم کی بیوی حوا ہوں, دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں, تیسری نے کہا اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں. میں نے کہا آئی کیوں ہو؟ کہا تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لے کے تو جا رہی ہے, دکھ نہ دینا میرے بیٹے کو. حضرت حلیمہ کہتی اتنی عظمتوں والا بچہ سینے سے لگاتے ہی دکھ ختم ہو گئے, جلدی لے کے چلو نا, میرا قبیلہ فاقے سے مر رہا ہے, اللہ اس کے قدموں سے فاقے دور کرے گا. کہتی نا میں لے کے چلی تو ماں ہوتی ہے نا. حضرت حلیمہ سعدیہ, ایک ہی بیٹا حضور, ایک ہی لال, خدا کی قسم کل کائنات سید آمینہ کی گود میں ہے آج. کل کائنات, جنت بھی جس گود پہ رشک کرتی ہے اس گود کو آمینہ کی گود کہا جاتا ہے. حضور کو لے کے بیٹھی حضرت حلیمہ, لے کے جب چلی نا پھر کہا ٹھہر, پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو, ایک بار اور میرا لال دکھا دے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے, 12ویں والے مصطفیٰ کا واسطہ ہے, کبھی ماں غصے میں بات کر لینا تو اس کی بات کو جھڑکنا نہیں, کبھی ڈانٹنا مت, کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں.
اس لیے کہ ماں کے جو لہجے ہوتے ہیں نا سخت، یہ عذاب نہیں، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ میں ان جوانوں کی بات نہ کروں، ان کی بات نہ کروں، بھائی کی بات نہ کروں، آپ کی بات نہ کروں، میں تو کہتا ہوں اس بندے کو اٹھاؤ جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو، اور اس سے اٹھا کے پوچھو کیا تجھے اب بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ اس کی سفید داڑھی دیکھنا، پھر اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھنا، وہ کہے گا آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں آواز دے رہی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، آپ کے لیے ماں دسترخوان پہ کھانا لگاتی ہے، ایک فون آپ کے یار کا آ جاتا، آپ کہاں ہے؟ تم روٹی توڑ کے بھاگتے ہو، ماں کہتی ہے ارے پگلے روٹی کھاتا جا، تم کہتے نہیں میں پھر آ کے کھاؤں گا، تم چلے جاتے ہو، پھر 12 بجے آئے، 1 بجے آئے، ماں کہتی کہاں تھا اب تک؟ تو کہتا بھونکا نہ کر، کتوں کی طرح نہ بولا کر، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتا ہوں، میں کوئی نادان نہیں ہوں جو مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ نہ کبھی مت کہنا پیارے، تو نہیں پتا، تو نکلا نا گھر سے، تو نے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے کولڈ ڈرنک، کافی، ناشتے، تو نے دنیا بھر کی دولتیں کھائیں، لیکن ماں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ پتا کیوں؟ کیونکہ بیٹا دسترخوان سے اٹھ کے چلا گیا ہے۔ ماں تبھی کھاتی ہے جب اولاد کھانا کھا لیتی ہے، ماں تبھی کھانا کھاتی ہے جب اولاد کھانا کھا لیتی ہے۔ میرے بھائی اگر تم گھر میں لوٹ کر کے آؤ نا، ماں غصہ کرے نا تو کبھی الٹا جواب مت دینا، ماں تمہیں ڈانٹے تو گردن جھکا لینا، اس لیے کہ یہ آواز زحمت نہیں، خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تم نہیں جانتے ہو ماں کیا ہوتی ہے۔ آج گھر کے اندر یہ جنت موجود ہے تو اس کی قدر نہیں ہے، آج ماں گھر کے اندر ہے تو کسی کو احساس نہیں ہے۔ دنیا کے ہزار دکھ سہ کر کے گھر میں آتے ہو، ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل نے پروں میں چھپا لیا ہے۔ ماں اگر بوسہ لے لیتی ہے ایسا لگتا ہے خدا کی رحمتوں نے چوم لیا ہے۔ ماں اگر سر پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے بازوؤں نے سایہ کر دیا ہے۔ ماں اگر گود سے لگا لیتی ہے بیٹے کو سینے سے، ماں اگر پیار سے بول دیتی ہے تو ایسا لگتا ہے خدا کی رحمتیں بولنے لگ گئی ہیں۔ آج اسی ماں کو کتے کا لہجہ کہتے ہو، جانور کہتے ہو تیری آواز سے نفرت ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج ماں کے تو قدر نہیں ہے۔ جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلی جائے گی، تم 1 بجے آنا، 2 بجے آنا، 3 بجے آنا، 4 بجے آنا، کسی کو دسترخوان پہ تمہارا انتظار نہیں ہوگا، کوئی چولہے پہ تمہارے لیے نہیں بیٹھے گا، کوئی اٹھا کے نہیں کہے گا تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، کوئی تیرے آگے دسترخوان نہیں بچھائے گا۔ رات کے 3 بجے آنا یا 4 بجے آنا، کوئی تجھ سے روٹی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج ماں ہے، اس کی قدر کر لو۔ اگر یہ چلی گئی کفن میں لپٹ کے، رات کے 3 بجے آنا، تیری کمائی کھانے والی بیوی چادر میں سمٹ کے لیٹی رکھے گی لیکن تجھ سے روٹی کو نہیں پوچھے گی۔ تیرے اپنے بچے، تیرے پیسے سے شوق کرنے والی اولاد اپنی نیند توڑ کے نہیں آئے گی۔ یہ صرف ماں ہوتی ہے جو سب کچھ لٹا کے اولاد کو خوش رکھنا چاہتی ہے۔ آج ماں کے تو قدر کر لو، ورنہ جس دن ماں چلی جائے گی تم 3 بجے آؤ گے، پھر تمہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں ملے گا۔ تمہارے کان ترس جائیں گے اس آواز کے لیے جو کبھی 3 بجے آتی تھی، کبھی 2 بجے آتی تھی۔ تم ڈھونڈو گے کہاں ہے وہ چہرہ۔ خدا کی قسم تمہیں 4 پائی تو دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والی ماں نہیں ہوگی، تمہیں لاٹھی تو دکھائی دے گی لیکن پکڑ کے چلنے والی ماں نہیں ہوگی۔ تب تم ترس جاؤ گے اس لہجے اور اس چہرے کے لیے، پھر ساری دولت اٹھا کے پھرنا اور دنیا سے بھیک مانگنا اور کہنا کوئی ایک بار ساری دولت لے کر کے مجھے میری ماں دے دے۔ کل کائنات لے کر بھی تمہیں کوئی ماں نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ دولت مانگنے سے ملتی ہے، ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ابھی باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن سچ یہی ہے میرے بھائی، میں اس کڑوے کو شہد میں ملا کے میٹھا نہیں کر سکتا۔ خدا را ماں باپ کی قدر کر لو۔ ماں باپ بڑی دولت ہوتے ہیں، بڑی دولت ہوتے ہیں، اتنی بڑی دولت ہوتے ہیں جس کے پاس ماں باپ ہیں اس کے پاس کل کائنات ہے۔ ورنہ جو ایک سائے سے بھی محروم ہو جائے نا، کبھی اس سے پوچھو ماں کے بغیر زندگی کیسے کٹتی ہے، کبھی پوچھو باپ نہ ہو تو کیسا لگتا ہے، پوچھو نا کبھی ان لوگوں سے جا کر کے۔ آج ہیں تو عزت کر لو، کل نہیں ہوں گے تو آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یقین نہ آتا ہو نا تو یقین کرنا، عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پھر چپ ہو گئے آپ لوگ، ناراض ہیں؟ عید کی نماز پڑھتے ہیں نا؟ آپ دیکھنا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو نماز پڑھ کے سیدھے گھر دوڑتے ہیں، اور ایک وہ جو 2 رکعت پڑھ کے قبرستان دوڑ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ عیدگاہ سے گھر جاتے ہیں، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں وہ عیدگاہ سے قبرستان جاتے ہیں۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ کچھ لگا عید کدھر ہے؟ عید نئے کپڑوں میں نہیں ہوتی ہے، عید بازار میں نہیں ہوتی ہے، عید میلے میں نہیں ہوتی ہے، عید تو ماں باپ کی دعاؤں میں ہوا کرتی ہے۔
عید تو ماں باپ کی دعاؤں میں ہوا کرتی. حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کے حضرت آمینہ کہتی حلیمہ میرا لال ہے ایک بار اور دکھا دینا. گود میں لیا, کچھ دیر روئیں, بھیگی پلکوں کے سائے میں حضرت آمینہ نے حضور کو رخصت کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے نکلی. خیال آیا حلیمہ اتنی عظمتوں والا بچہ مل گیا ہے تو کیوں نہ رب کی بارگاہ میں شکریہ کا طواف ہی کرتے چلیں. توجہ ہے نا, قسمت پہ ناز کرو, اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے. ہاں ورنہ وہ لوگ بہت ملیں گے کہ سجدہ 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 اور حضور کا نام آئے تو شرک و بدعت. شکر ادا کرو اللہ نے حضور کی امت میں بنایا اور اتنی عظمتوں والا رسول ہمیں ملا ہے کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں نبیوں نے کی ہیں. ہم نے تو کوئی دعا ہی نہیں مانگی تھی, کبھی روئے نہیں اور کبھی کہا ہی نہیں حضور کی امت میں پیدا کر دے. ہمارا تو مقدر ہے, ہم پیدا ہوئے. ہاں ہماری کان میں آ کے حافظ صاحب نے اور ہمارے علماء میں سے کسی نے بھی, امام صاحب نے کان میں آ کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب ہے؟ گویا یہ کہہ رہے تھے مبارک ہو حضور کی امت میں پیدا ہو گئے ہو. کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کر کے کر لیا. اور میرے حضور کون ہے؟ رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے, درد کتنا ہے امتی کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور قبر تک امت کے ساتھ رہتے, قبر تک آتے حضور تاکہ میری امتی پہ سوال مشکل نہ ہو جائے. آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے, درد کتنا ہے امتی کے لیے. اب بھی حضور کا ذکر نہ کرے بندہ تو کیا کرے. حضرت حلیمہ کہتی میں لے کے حضور کو چلی. پھر میں نے سوچا لاؤ شکر کا طواف کرتے چلو. کہتی میں اپنے شہزادے کو لے کے نہ گود میں کعبے کا طواف کر رہی تھی, دل میں آیا حجر اسود بھی چوم لوں. چلو بھائی ختم کر لیں, میرا بھی وقت پورا ہو گیا. مجھے لگ رہا ہے آپ بھی تھک گئے. نہیں تھکے نا تو پیچھے والے بولے ذرا یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں, اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں, ورنہ قبرستان میں کھڑے ہو کے تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں میں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے ہوکا نکالنا ہے پورا. 365 دن میں 400 سے زیادہ تقریریں کرنی رہتی ہیں, کیونکہ جنہیں رات میں وقت نہیں ملتا ان کے ہاں دن میں بھی جانا پڑتا ہے. اس لیے سال میں 365 راتیں ہوتی ہیں, اس میں پورا نہیں ہو پاتا تو پھر دن میں بھی تقریریں 400 پلس تقریریں ہو جاتی ہیں. کوئی زبردستی کا شوق نہیں ہے, بس آپ محبت سے سنیں تو میں بات کروں. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضرت حلیمہ کہتی میں نے طواف تو کر لیا, میرے دل میں آیا لاؤ حجر اسود بھی چوموں. رش بڑا تھا, بھیڑ تھی. میں نے سوچا اگر میں وہاں گئی تو میرے بیٹے کو دھکا نہ لگ جائے, دھکا نہ لگ جائے. کہتی میں یہ سوچ کے دور بیٹھ گئی کہ جب لوگ چلے جائیں گے پھر حجر اسود چوموں گی. کہتی میں بیٹھی تھی, میں نے کیا دیکھا, اچانک حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑا. یہ اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں جو عشق میں کہہ گئے ہوں, یہ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہیں جنہیں بھی پتہ ہی نہیں بچہ کون ہے. کہہ رہی حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑا اور ہوا میں اڑتا ہوا میرے بیٹے کے لبوں پہ آ کے لگ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا وہ کہہ رہا تھا حلیمہ انہیں تکلیف نہ دے, تو جو گود میں لے کے بیٹھی ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے, تو کعبے کا کعبہ لیے بیٹھی ہے. سبحان اللہ. کعبے کا کعبہ لیے بیٹھی ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ. سبحان اللہ. ہے نا توجہ سارے لوگوں کی. حضرت حلیمہ کہتی ہے نا میں پھر حضور کو لے کے نا سواری کی طرف گئی. اونٹنی کتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی, کئی کئی جگہ بیٹھ کے آئی ہے, کمزوری کی وجہ سے پیر بھی ٹوٹا ہے. کہتی میں اس سواری کی طرف گئی نا, اس نے منہ اٹھا کے دیکھا, اسے نبوت کی خوشبو محسوس ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس نے دیکھنے کے بعد 3 مرتبہ کعبے کے سامنے سر رکھا سجدے میں. کیا بات ہے. گویا کہہ رہی تھی شکر ہے وہ آج میرے اوپر سوار ہونے والا ہے جو نبیوں کی امامت کے مصلی پہ معراج میں کھڑے ہونے والا ہے. سبحان اللہ. بس کہتی پھر وہ اونٹنی نا میں گئی اور میں نے اپنے شوہر کو آگے بٹھایا, حضرت حارث کو, میں حضور کو لے کے پیچھے بیٹھ گئی. کہتے اونٹنی اٹھنے رہی. حارث نے مارنا شروع کیا. کہا وہ مار رہے تھے اتنے میں میرے نبی کے دادا عبد المطلب آ گئے. کیا کر رہے ہو حارث؟ کہا جناب یہ اٹھ نہیں رہی ہے. کہا ٹھہر میں آ رہا ہوں, مار مت. اس نے کہا جی اونٹنی میری ہے, مجھے پتا ہے کیسے اٹھتی ہے. تو مسکرا کے آپ نے کہا اونٹنی تیری ہے تجھے پتا ہے, لیکن جسے لے کے جا رہے ہو نا پوتا میرا, اس کی عظمتوں کا مجھے پتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب گئے اور جا کے کہا حارث پیچھے بیٹھو, آمینہ میرے پوتے کو لے کے آگے بیٹھو, سواری اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک میرا لال آگے نہیں ہو. سبحان اللہ.
یہ جانور بھی جان رہے ہیں حضور کی شان کیا. کہا یہ تب تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک میرا لال آگے نہیں ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں لے کر کے آگے بیٹھ گئی ہوں. کہتے میرے ہاتھ میں رسی تھی, سرکار نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہے. کہتے ہیں جیسے سرکار نے اپنے ہاتھ میں پکڑی مجھے خیال آیا کہیں ہاتھ زخمی نہ ہو جائے, نبوت والے نرم ہاتھ. کہا میں نے ایک بار چھڑایا, حضور نے پھر پکڑ لیا. کہا دوسری بار چھڑایا, پھر پکڑ لیا. کہا تیسری بار چھڑانا چاہا. کہتے آقا نے اس جلال سے میری طرف دیکھا کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. میری ہمت نہ ہو سکی رسی چھڑانے کی, لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی راز کیا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے رسی چھوڑ دی. شہزادے جیسے تیری مرضی ہے. کہا پھر میں نے اشارہ کیا, میری سواری جو چل نہیں پا رہی تھی اب ہوا سے زیادہ تیز دوڑتی جا رہی ہے. گویا حضور کہہ رہے تھے امی آج سواری تجھے نہیں مجھے چلانی ہے, اس لیے کہ جو بیمار ہے اسے شفا بھی دینا ہے, جن سے پیچھے رہ گئی ہے ان سے آگے بھی لے کے جانا ہے. کہا نبی نے رسی تھامی ہے اور سواری ہوا سے بات کر رہی ہے. کہا اتنی تیزی سے دوڑی ہے کہ جو پہلے بچے لے کے گئی تھی وہ پیچھے رہ جاتی ہے. کسی نے کہا وہ حلیمہ جا رہی ہے, وہ حلیمہ جا رہی ہے. کسی نے کہا نہیں حلیمہ نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ حلیمہ مکے میں ہوگی. کہا جب یہ باتیں ہوئی ایک عورت نے کہا حلیمہ کہا تو کی ہے, کہا ہاں میں کی ہوں. کہا اتنی تیز کیسے, کیا سواری بدلتی ہے. حضرت حلیمہ نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, کہا سواری نہیں حلیمہ نے مکے میں سوار بدل دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں لے کے چلی. کہتی ہیں سواری بھی پیاسی ہو گئی, ہم بھی پیاسے تھے. میرے سرتاج نے کہا کہیں رکو پانی پی لے. کہا ایک کنواں پڑتا تھا راستے میں معلوم تھا, ہم نے کہا اس راہ پہ چلیں جہاں کنواں ہے. کہتے ہیں ہم لوگ کنویں کی طرف گئے, ہم نے جا کے دیکھا ایک عورت رو رہی. وہ کہہ رہی ہائے برباد ہو گئی, لٹ گئی. میں نے کہا بات کیا. اس نے کہا میرا بچہ نا کنویں میں گر گیا ہے. میں پانی نکال رہی تھی, میں نے بچے کو بٹھایا, وہ اچانک چلتے چلتے کنویں میں گر گیا. کہا جب بچہ گرا نا میں اسے پکڑنے کے لیے دوڑی تو رسی بھی گر گئی. کہتی اب کوئی سادن بھی نہیں, میرا بیٹا ڈوب گیا پانی میں. حضرت حلیمہ کہتی رو مت, میری گود میں وہ ہے جو ہر روتے کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دیتا ہے. کہا کیا بات کر رہی ہو. کہا ہاں. کہا مہربانی کرو پھر جلدی کرو, کہا بچہ بھی مل جائے گا. حضرت حلیمہ نے چہرے سے حضور کے کپڑا ہٹایا اور کنویں کو حضور کا چہرہ دکھایا. پانی نے جیسی سرکار کا چہرہ دیکھا اچھالا مار کے کنارے پہ آ گیا. عورت نے بچہ اٹھا لیا اور اٹھا کے کہتی حلیمہ تو کسی بندے کو لے کے جا رہی ہے کہ فرشتے کو لے کر کے جا رہی ہے, اتنی عظمتوں والا بچہ کون ہے. حضرت حلیمہ نے مسکرا کے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس نے محمد کی ادا دیکھی. حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کے آئیں. جس قبیلے میں رہتی تھی نا وہ بڑا غریب تھا. کہتی جب حضور سواری پہ بیٹھے نا تو جہاں سواری کے پیر پڑ جاتے تھے اس زمین پہ سبزہ اگ جایا کرتا تھا. میں حضور کو لے آئی. کہتی میں سوچ رہی تھی, میں نے اپنے شوہر سے کہا شوہر میرے سرتاج ہم تو غریب ہیں نا, بچہ اتنی عظمت والا لے آئے ہیں, اسے لٹائیں گے کدھر, بٹھائیں گے کدھر, رکھیں گے کدھر, ہمارے پاس تو بستر بھی وہی غریبوں والے. حضور نے نظروں میں نظریں ڈالی, گویا کہہ رہے تھے اماں پریشان نہ ہو, وہ اور ہوں گے جو اچھے مکانوں میں رہ کے اچھے لگتے ہوں گے, تو اسے لائی ہے, تو جہاں رکھ دے گی مجھے میں اسی کوٹھری کو جنت کا ٹھکانہ بنا دوں. لے کے تو چل, اگر تیری جھوپڑی کو رشک جنت نہ بنا دوں تو آمینہ کا لال نہ کہنا. کہتی میں لائی, پھر میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا, پورے قبیلے میں رحمتوں کے دروازے کھل گئے. اور پھر حضور نے وہاں پہ زندگی کے کچھ ایام گزارے. سرکار پوری زندگی ان ایام کو یاد کرتے رہے. پھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت ہوا, جنگیں ہوئی لوگوں سے, لوگ چڑھائی کرتے تھے مٹانے کے لیے, حضور دفاع میں جنگ لڑتے تھے. ایک جنگ جب ہوئی نا, بس آخری سبق اور آخری پیغام آپ کے لیے. جنگ ہوئی, اس جنگ میں کچھ لوگ قیدی بنا کے لائے گئے. سنیں انسانیت کیا چیز ہے, رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. قیدی بنائے گئے, قیدی بنا کے لائے گئے. اعلان نبوت سرکار فرما چکے ہیں, قیدی بنا کے لائے گئے. سرکار نے اعلان کیا کہ جسے اپنے قیدی چھڑانے نا ان کا فدیہ ادا کرے اور قیدی لے جائے. اتفاق دیکھیں, جس محلے کے لوگ تھے وہ اس محلے میں میرے نبی کی رضائی بہن حضرت شیمہ رہا کرتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بول دیں یار سبحان اللہ. تو لوگوں نے چندہ کرنا شروع کیا. کیا بات ہے, چندہ لینا. کس چیز کے لیے؟ کہا محمد نے کچھ قیدی پکڑ رکھے, ہماری فوج کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے, وہ چھڑا کے لانے. حضرت شیمہ نے کہا ایک بار اور بتانا کیا نام ہے. کہا محمد. آنکھوں میں چمک آ گئی. کہا کون محمد؟ کہا وہ تو نہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں.
کہا وہی محمد. کہا قبیلے قریش سے ہیں؟ کہا ہاں وہی محمد. کہا جن کے باپ عبداللہ ہیں؟ کہا ہاں. کہا جن کی ماں آمینہ ہے؟ کہا ہاں. پھر کہنے لگی چندہ بند کرو مجھے لے کے چلو. کہا تو کیا کرے گی؟ کہا اب چندہ نہ کرو، تمہیں نہیں پتا وہ میرا بھائی لگتا ہے. بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے بہنوں کو بھائیوں پر. اور بات بات میں بھائی پردھان بن جائے نا تو بہن کہتی تجھے پتا ہے میرا بھائی پردھان ہے. خود چپر میں رہتی ہے نا پھر بھی کہتی میرا بھائی پردھان ہے، میرا بھائی ودھایک ہے. بھائی حافظ قرآن بن جائے، بہن کہتی تجھے پتا ہے میرا بھائی حافظ بن گیا، میرا بھائی عالم ہے، میرا بھائی امام ہے، میرا بھائی خطیب ہے. بڑا ناز بہنوں کو ہوتا ہے. کہا سنو چندہ نہ کرو، وہ میرے بھائی لگتے ہیں. انہوں نے کہا منہ بند کر، اتنے بڑے طاقت والا پیغمبر تیری سنے گا؟ کہا ہاں مجھے لے کے تو چلو نا. کہا چندہ تو کر لیں، پیسے لے لیں، اگر نہ چھوڑا تو پھر واپس آنا پڑے گا. اس نے کہا بند کرو اپنے چندے کو، ان کی بارگاہ میں اب سکے نہیں چلیں گے، بہن کی جھولی چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت شیما پورے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آ رہی ہیں. اب ناز دیکھیں، اب وہ دور جا چکا ہے کہ کوئی کنکر مار دے، اب وہ دور گزر چکا ہے کہ کوئی میرے حضور کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے. اب ہمت نہیں ہے کوئی کچڑا تو کیا اونچی سانس نبی کی بارگاہ میں لے چکے. وہ دور ختم. اب صحابہ تلواریں لگائے کھڑے، ہمت نہیں اب کوئی حضور کی طرف نظر اٹھا لے. حضرت شیما دوڑی آ رہی ہیں اور وہاں آئی جہاں حضور کا خیمہ لگا ہوا ہے. جیسی آئی نا تو دیہات میں رہتی تھی، صحابہ نے یوں تلواریں لگا دی. اے دیہاتی عورت کدھر جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا خلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑو، مجھے نہیں جانتے ہو. کہا کون ہے تو؟ کہا میں تمہارے محمد کی بہن لگتی ہوں. سبحان اللہ. جیسے اتنا کہا صحابہ کی نظریں بھی جھک گئیں، صحابہ کی تلواریں بھی جھک گئیں. کہا پھر اجازت دیں کہ ہم حضور سے اجازت لے لیں. ایک صحابی دوڑ کر کے آئے، حضور ایک عورت آئی ہے، خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ کی بہن لگتی ہے. حضور آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے. فرمایا ہاں نہیں ہے. اس سے پوچھو وہ کون ہے، کوئی نشانی ہے، نام کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب وہ صحابی باہر آئے نا کہا اچھا نشانی بتا، پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان سے جا کے کہنا وہ آئی ہے جو تمہیں گود میں لے کے لوری دے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمد. سبحان اللہ. جو کہتی تھی اللہ مجھے محمد کا بچپن دکھایا ہے، محمد کی جوانی بھی دکھانا. سبحان اللہ. وہ آئی ہے. اور کہا دوسری نشانی، یوں کر کے بازو اٹھایا اور کہا یہ دیکھو ان سے کہنا بچپن میں انہوں نے میرے دانت گاڑ دیے تھے، ان کی محبت میں آج تک میں نے ان نشانوں کو مٹنے نہیں دیا ہے. سبحان اللہ. جیسے صحابہ نے جا کے اندر کہا نا یا رسول اللہ، وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ آئی ہے جو آپ کو جھولی میں لے کے اللہم ابقی لنا محمدہ کہتی تھی، اور اس کے بازو میں آپ کے دانتوں کے نشان ہے. سرکار نے اتنا سنا، کہا صحابہ آنے دو میری بہن سیما آ گئی ہے. آقا کریم اتنی تیزی سے اٹھے ہیں کہ سرکار کے کاندھے کی چادر سرک کے زمین پہ آ گئی ہے. آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہنیں دروازے پہ آ جاتی ہیں تو چہروں پہ 12 بج جایا کرتے ہیں، بہن کے بچے چھٹی بتانے آ جاتے ہیں تو بوجھ لگنے لگ جایا کرتی ہے. دیکھو بہنوں سے رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. یہ سگی بہن نہیں ہے میرے نبی کی، یہ رضائی بہن ہے. میرے آقا نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے، یہ بھی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. سگی بہن نہیں ہے. سرکار اس تیزی سے دوڑے ہیں کہ چادر سرک سے کندھے سے نیچے آ گئی ہے. آقا کریم نے آ کر کے بہن کا استقبال کیا ہے اور آ کر کے سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے، پکڑ کے اندر لائے اور چادر نبوت بچھا کے کہا تھا بہن بیٹھ جا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی شہزادی حضرت شیما نے یہ دیکھا کہ اتنی عزت مل رہی ہے، آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے. کہا بھئی بیٹھا بعد میں جائے گا، بہن میری بات ایک تنہائی میں سن لے. کہا کون سی بات ہے؟ کہا یہاں نہ اکیلے میں کرنی ہے. ڈر یہ تھا کہ انکار نہ کر دے، کہیں میرے قبیلے کے سامنے ناک نہ کٹ جائے. ہاتھ پکڑ کے الگ لے کے گئی ہے. پھر آنکھ میں جھولی، آنکھ میں آنسو بھر کے، ہاتھوں میں جھولی پھیلا کے کہا تھا بھائی خالی نہ لوٹانا، بڑی امیدیں لے کے آئی ہوں. میں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا وہ میرے بھائی لگتے ہیں، خالی نہیں لوٹائیں گے. کہا بہن معاملہ کیا ہے؟ کہا فلاں جنگ میں جو قیدی بنائے گئے وہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، کہ اپنی بہن کے لیے تو انہیں آزاد کرو گے کہ نہیں؟ میرے نبی نے بہن کے ہاتھ سے چادر چھڑائی ہے، چولی چھڑا کے ہاتھ پکڑا بہن کا اور لے کر کے وہاں آئے ہیں جہاں قبیلے والے لوگ تھے. اپنی مزمل والی چادر پہ بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا تھا اب بتاؤ شیما کیا چاہیے؟ یہ باتیں تنہائی میں نہیں بلکہ میدان میں کی جائیں گی. کہا بتا تجھے چاہیے کیا؟ کہا میرے قبیلے کے قیدی دے دو. آقا کریم کہتے ہیں صحابہ میں سارے قیدی بانٹ چکا ہوں، آج تک تم سے ہر کام مشورہ لے کے کیا ہے، لیکن آج مشورہ بھی نہیں کروں گا. میری بہن جو مانگ رہی ہے دے دیا
دیا جائے. سارے قیدی لا کے قدموں پہ ڈال دیے گئے. حضرت شیما روتی جا رہی ہے. آقا نے کہا بلال تم وزیر خزانہ ہو, میرے حصے کا جتنا پیسہ ہے میری بہن کی جھولی میں لا کے ڈال دیا جائے. سلمان فارسی میرے حصے کی بکریاں لاؤ, لا کے میری بہن کو دے دو. کہا اور وہ حریر کی یمنی چادر لاؤ, میں بہن کے سر پہ ڈالنا چاہتا ہوں. اتنا سب کچھ دے کر کے جب بہن جانے لگی, سرکار رو رہے تھے, بہن بھی رو رہی ہے. آقا کریم نے کہا تھا شیما آج کے بعد کوئی ضرورت پڑ جائے آنے کی تکلیف نہ کرنا, خبر بھیج دینا محمد چل کے آ جائے گا. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جب وہ چلی گئی ہم نے آقا سے کہا تھا آقا بتاؤ تو صحیح یہ عظمت والی خاتون کون ہے جس کو آپ نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے. آقا کہتے ہیں صحابہ یہ میری وہ بہن ہے کہ جب میں قبیلے بنو سعد میں گیا تھا, جب میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ مجھ کو جھولے میں جھلاتی تھی اور قبیلے بنو سعد کی بچیاں اپنے بھائیوں کو چوک میں لے کے آتی تھی اور لا کے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی تھی, تو میری ماں مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں باہر جا سکوں. ایک دن میری بہن شیما نے کہا تھا امی مجھے لے جانے تو دینا, ایک بار لے جانے دے. ساری لڑکیاں اپنا بھائی دکھاتی ہیں, میں اپنا چاند دکھانا چاہتی ہوں. سب کہتے ہیں شیما تو اپنا چاند لے کر کے آ. کہتی امی اجازت دو. کہتی میری بہن نے مشکل سے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے اجازت لی اور مجھے لے کے باہر نکلی. کہا جب یہ شیما باہر لے کے آئی ہے کہا آؤ اپنے چاندوں کو لے کر کے آؤ اور میرے چاند سے آ کے چاند ملاؤ. کہتے ہیں جیسی شیما نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے ساری قبیلے بنو سعد کی لڑکیاں اپنے بھائیوں کو لے کے واپس چلی گئی. اس نے آواز دے کے کہا تھا اب جا کہاں رکھی ہو, تو سب نے کہا تھا شیما اب یہاں تیرا چاند آ گیا ہے, اب اس قبیلے میں کسی کا چاند نہیں چمک سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں یہ وہ بہن ہے. پھر اس نے جب دیکھا نا میں سب سے جیت گیا, پھر اس نے مجھے ہوا میں اچھالا اور اچھال کے کہا تھا اللہم ابقی لنا محمدہ, مالک اس چاند کا بچپن دکھایا کہ اس کی جوانی بھی دکھا دینا ہے. کہتے ہیں آج اس کو میری جوانی دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور پھر حضور سے کہتے ہیں صحابہ اتنا سب کچھ دیا. کہا صحابہ صرف شیما کی بات نہیں تھی, میں قیامت تک کے بھائیوں کو سبق دے کے جانا چاہتا ہوں کہ بہنیں دروازے پہ آ جائیں تو خالی نہ لوٹانا, خالی جھولی لے کے آئیں تو جھولی بھر کے واپس جانی چاہیے. اس لیے کہ جس گھر میں بہنیں آیا کرتی ہیں صرف بہنیں نہیں آتی, خدا کی رحمت لایا کرتی ہیں.